أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. اور لوگوں کے سامنے ایک بچھڑا بنا کر نکال لیا. ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی. لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں. بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا؟ ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں تم اس بچھڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو. وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جائیں گے ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کہا، ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ سورہ طٰہٰ کی 88 سے لے کر 92 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں سے جن کے پاس فرعونیوں کے زیورات اور ان کے سونے چاندی کے زیورات تھے ان کو حکم دیا کہ تمام زیورات کو جمع کرو. جمع کر کے ان زیورات کے اندر آگ لگا دی گئی. اسی درمیان میں سامری جو کمبخت منافق تھا، پہلے مسلمان تھا لیکن بعد میں ایمان سے پھر گیا تھا، اس کے ہاتھ میں حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی تھی، اور ان مٹیوں کے اندر یہ اللہ نے تاثیر رکھی تھی کہ جہاں جبریل علیہ السلام کے قدم پڑتے تھے اس جگہ پر آثار زندگی پیدا ہو جاتے تھے. تو سامری نے جبریل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی رکھ لی تھی، اور انہوں نے یہ کہا حضرت ہارون علیہ السلام سے کہ میں بھی اس کے اندر ڈالوں گا، لیکن میں جو نیت کر کے ڈالوں وہ بن جائے. چنانچہ ہارون علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سامری کے ہاتھ میں مٹی ہے اور وہ مٹی حضرت جبریل کے قدموں کے نیچے کی ہے، پتہ نہیں تھا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کر دی کہ یا اللہ جس نیت سے سامری اس مٹی کو ڈالے وہ بن جائے. چنانچہ سامری نے مٹی کو جب ڈالا سونے چاندی کے ایندھن کے اندر، تو سونے چاندی کا جو ایندھن تھا پگھل گیا. اس کو پگھلا کر کے سامری نے ایک بچھڑا بنا دیا، اور اس مٹی کی تاثیر یہ پیدا ہو گئی کہ اس کے اندر سے آواز آنے لگی. جب آواز آنے لگی تو بنی اسرائیل کے لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے دیکھو یہی تمہارا معبود ہے. تو 3 فرقے بن گئے. ایک فرقہ تو حق پر قائم رہا، حق پر قائم رہنے والوں کی تعداد 12,000 تھی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو کچھ بھی برائی بھی نہیں کریں گے، اس کی بھلائی بھی نہیں کریں گے، ہم خاموش رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لاتے. اور کچھ لوگوں نے کھلم کھلا اس بچھڑے کی پرستش کرنی شروع کر دی اور کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، یہ ہمارا بھی رب ہے. موسیٰ علیہ السلام بیکار وہاں کہاں چلے گئے رب کو ڈھونڈنے کے لیے، تو یہ جو ہے ہمارا رب ہے. اور اس کے اندر آواز آ رہی تھی. آواز آنے کی وجہ سے ان لوگوں کو وہم ہو گیا کہ یہ ہمارا معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ کم بختو اگر آواز آ رہی ہے جب بھی تو وہ خدا نہیں بن سکتا. آواز اگر اس کے اندر سے آ رہی ہے جب بھی تو خدا بننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے.
کیونکہ وہ کسی بھی بات کا جواب دینے پر قادر ہی نہیں ہے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر ہے، نہ تو فائدہ پہنچانے پر قادر ہے۔ اگر بچھڑے سے آواز آ رہی ہے تو آواز آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ہو گیا، خدا ہونے کی اس کے اندر جب بھی صلاحیت نہیں ہے، نفع نقصان پہنچانے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر سے آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو غصے سے داڑھی پکڑ کر، سر کے بال پکڑ کر کے کھینچا اور کہا کہ جب ایسا موقع آ گیا تھا، ایسی نوبت آ گئی تھی اور ہماری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی تھی، بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، تو آپ کو ہمارے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ آپ ہمارے پاس آ جانا تھا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ آپ اگر ہمارے پاس آ جاتے تو مسئلہ کچھ اور ہوتا، آپ ہمارے پاس آئے ہی نہیں اور آپ یہاں رہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے دو عذر بیان کیے، دو باتیں بیان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دو باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کی قوم کو اگر چھوڑ کر کے جاتا تھا تو جو قوم فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی تھی وہ قوم اور زیادہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتی، آپس میں دست و گریباں کر لیتے، لڑائی کر لیتے، جھگڑا کر لیتے۔ اس طریقے سے جو ہے میں آپ کے پاس جانے سے رکا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بہت روکا، میں نے ان لوگوں کو بت پرستی سے بہت روکا اور میں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی کہ یہ کام تم مت کرو، اس بچھڑے کے اندر معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تم یہ کام ہرگز مت کرو۔ لیکن یہ کمبخت لوگ میری جان کے پیچھے پڑ گئے اور مجھ کو یہ ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہماری تعداد یعنی حق پر چلنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 12,000 ہی تھے وہ لوگ، اور نہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو میں نے خاموشی اختیار کرنے میں حکمت اور مصلحت یہ سوچی کہ اگر میں نے ان لوگوں سے لڑائی کی، ایک تو میری جان چلی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ میری غیر حاضری میں یہ لوگ پتہ نہیں اور کتنے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، خون خرابہ ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے میں نے اپنی جان کی ڈر کی وجہ سے، اپنے جان کے خوف کی وجہ سے میں نے اس وقت سکوت کو اختیار کیا۔ میں نے کوشش کی لیکن جب میری بات ان لوگوں نے نہیں مانی تو میں نے اس وقت سکوت اختیار کرنا بہتر سمجھا کہ جب تک آپ نہ آ جائیں اس وقت تک ہم خاموشی رہیں۔ تو یہ دو وجوہات حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذکر کی کہ ایک تو یہ کہ میں آپ کے پاس اس لیے نہیں گیا کہ میری غیر حاضری میں پتہ نہ اور کن کن فتنوں میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے، دوسری وجہ یہ کہ اگر میں نے ان لوگوں کو بہت زیادہ روکا تھا اور بہت زیادہ میں نے کوشش کی تھی لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور میری جان کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے اور میری جان کے لالے پڑ گئے، اور مجھ کو اندیشہ ہونے لگا کہ یہ لوگ مجھ کو مار نہ ڈالیں، قتل نہ کر ڈالیں۔ تو ایسے موقع پر میں نے حکمت یہ سمجھی کہ چپ رہا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو داڑھی پکڑی تھی اس داڑھی کو اور سر کو پکڑا تھا، اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حقیقت واشگاف ہوئی، حقیقت کھل کر کے سامنے آئی، تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ مغفرت تو پہلے ان کی ہو گئی، وہ نبی تھے، ان سے تو کسی قسم کا گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے معافی کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے بھائی کا آپ مغفرت کر دیجئے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے کہ کم بختو تم لوگوں نے ایک بچھڑے کے اندر سے آواز آنے کی وجہ سے اس کو معبود بنا لیا۔ سے ان کم بختوں کے عقیدوں میں اسی قسم کا تزلزل ہوتا ہے کہ اگر بتوں کے اندر سے کوئی خلاف عقل کوئی اگر بات ظاہر ہو جائے تو اس کو سمجھتے یہ بتوں کا کمال ہے، دیوی دیوتاؤں کا کمال ہے، اس کے عقیدت مند بے شمار ہو جاتے، آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیتے۔ ابھی جو ہے سامری کا ذکر باقی ہے کہ سامری کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب کے اندر مبتلا کیا۔
جس طریقے سے سامری نے بنی اسرائیل کو فتنوں میں مبتلا کیا، کفر اور شرک کرنے پر مجبور کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا عذاب نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو بیان کیا، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔